الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ نبا کی آیت 8، 9، 10 اور 11 پڑھی گئی۔ کل آپ کے درس میں آیا تھا کہ اللہ رب العالمین انسان کو باور کرا رہے ہیں اپنی نعمتوں کے ذریعے کہ انسان کا کوئی خالق اور مالک ہے، اور وہ تنہا وحدہ لا شریک وہ خالق کائنات ہے، اور دنیا کی جتنی مخلوق پیدا کی ان تمام مخلوقات کی حیات اور حیات کے بعد اس بقائے حیات کے لیے یعنی زندگی بھی دی، اور زندگی کے لیے کن کن نعمتوں کی ضرورت ہے وہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ رب العالمین نے عطا کی ہیں محض اپنے فضل سے، کمال قدرت سے، اور اس میں اللہ کا کوئی شریک قطعاً نہیں ہے۔ جی، تو ان نعمتوں کو ذکر کر رہا تھا رب العزت، تاکہ انسان اللہ کے وجود پر اور اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کی مالکیت پر، حاکمیت پر، سطوت پر، قدرت پر، احدیت پر ایمان لے آئے۔ بس کیا کہا دے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ تو اس کی دلیل دی تھی کل قرآن نے، آج پھر ایک دلیل دے رہے ہیں اللہ پاک۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے کیا بنایا؟ تم کو بنایا ہم نے جوڑے جوڑے، ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا۔ جوڑا کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مرد کا جوڑا عورت ہے، جی، اور عورت کا جوڑا اس کا مرد ہے۔ زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، دن ہے، رات ہے، جی، ہر چیز کے اندر جوڑا ہے، ہر چیز کے اندر اللہ پاک نے جوڑا بنایا۔ یہ کھجور کھاتے ہیں آپ، کھجور میں بھی نر اور مادہ ہے۔ مدینہ پاک میں حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے تو صحابہ نر اور مادی کیا کرتے تھے، یعنی نر کا پھول مادی کے خوشے میں ڈال دیتے تھے، جس کو بولتے ہیں تعبیر نخل۔ کیا بولتے؟ تعبیر نخل۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پلے بڑھے تھے مکے میں، تو وہاں تو کھجور تھا ہی نہیں، جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر نخل کرتے ہیں، یہ نر کھجور ہوتا ہے نا، اس میں پھول لگتی ہے، تو باریک باریک اس میں جیسے آٹا ہوتا ہے اس طرح کے پاؤڈر ہوتے ہیں، یہ بس خوشہ میں ایک ڈال دیجیے، وہ پورے مادی کھجور کو وہ کراس کر دیتا ہے، اس کے ذرات اڑ کے اس کو لگ جاتے ہیں، پھر کھجور چھوٹی چھوٹی نہیں بڑی بڑی ہو جاتی ہے۔ تو حضور نے کہا یہ کیا کرتے ہو تم لوگ؟ تو صحابہ تو بڑے بھولے بھالے لوگ تھے، اور ہم لوگوں کی تھوڑے اتنا کیل کال کرنے والے تھے، حجت بحث، تو صحابہ نے چھوڑ دیا۔ کہا ہمارے نبی نے کہا یہ کیا کرتے ہو تم لوگ؟ اللہ کی قدرت۔ تو اس سال کھجور چھوٹی چھوٹی ہو گئی، صحابہ نے چھوڑ دیا، مان لیا آقا کی بات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے پوچھا بھائی کھجور چھوٹی کیوں ہو گئی؟ کہا آقا آپ نے فرمایا تھا یہ کیا کرتے ہو، تو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ تو حضور نے بڑی پیاری بات فرمائی، کہا انتم اعلم بامور دنیا، میں تو اللہ کی شریعت لے کر کے آیا ہوں، دنیا کے کام کو تم لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہو، بہتر جانتے ہو۔ پھر انہوں نے آئندہ سال تعبیر نخل کرنا شروع کر دیا، پھر کھجور بڑی بڑی ہونے لگی۔ تو
کائنات عالم میں ہر چیز کا جوڑا ہے. یہ جوڑا کیوں ہے؟ بغیر جوڑا کے انسان کو سکون نہیں ہے جی. اسی لیے میں نے کسی سے پوچھا تھا ہاں بھائی کیا بات ہے، تو کہتا مولوی صاحب وداؤٹ وائف نو لائف. اور دوسرے قسم کے جن کو مرد ہی نہیں ہے بیچارے وہ کہتے ہیں وداؤٹ وائف گڈ لائف. تو آگے میں نہیں جاؤں گا ورنہ پھر آپ کو مولوی صاحب کا درس خراب ہو جائے گا. چلو جی، یعنی وہ آدمی جس میں رغبت نہیں عورت کی جی. اگر مرد ہوگا تو رغبت ہوگی، مرد ہوگا تو رغبت. آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، وہاں کیا چیز کی کمی تھی؟ آپ لوگ قرآن کے درس میں ہمارے سن چکے ہو، ابھی بھی دیکھ لو تو پردے پالا میں پڑھ لو. لیکن آدم علیہ السلام اداس ہیں. کیا ہے؟ جنت میں جی نہیں لگ رہا ہے، کھانے کی ہر چیز ہے. تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے لیے کیا پیدا کیا؟ اما ہوا کو پیدا کیا. قرآن کہتا ہے، ہم نہیں کہتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم. اللہ کی قدرت کی دلیل یہ ہے کہ تم ہی میں سے کیا کیا؟ پیدا کیا ازواجن، تمہاری بیویاں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سورہ روم میں ہے یہ آیت، تاکہ تم کو اپنی بیویوں سے کیا ہو؟ سکون ہو. ہم کو ایک صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی بچے کی ماں نہ مارے اور کسی بوڑھے کی بیوی نہ مرے. رات میں نیند نہیں آتا ہے تو دونوں گپے مارتے ہیں. آج کسی بوڑھے کی بیوی مر گئی ہو، پوچھو اس کی رات کیسی بیتتی ہے جی. اللہ یہ داغ مفارقت ہم میں سے نہ دے جی، لیکن وہ تو ایک دن آنی ہے جی. چلو تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں کہ ہم نے جوڑا پیدا کیا. تو ایک ترجمہ تو ہے جوڑا کا کہ میاں بیوی بنائے. ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مختلف انواع کی چیزیں پیدا کر دی. لیکن یہ سب کیوں کیا؟ تاکہ چیزوں کو دیکھ کر کے تم خالق پر دلیل قائم کرو. اب مثال کے طور پر سیب، پتہ نہیں کتنے قسم کے سیب ہیں جی. آم 250 کا تو میں جانتا ہوں، 250 انواع و اقسام کے آم ہیں لکھنؤ میں ایک صاحب کے پاس. اور قدرت دیکھیے کہ ایک ہی درخت پر اس نے قلم لگا لگا کے جڑ ایک ہے اور 250 قسم کے آم پھلتے ہیں. 250 قسم کے آم. تو یہ کس نے پیدا کیا؟ زمین ایک، پانی ایک، جڑ ایک، اور 250 ذائقے کا آم اس درخت پہ لگتا ہے. یہ کس کی دلیل ہے؟ اللہ تبارک رب ذوالجلال کی دلیل ہے کہ آپ کا ایک مالک ہے، آپ کا ایک خالق ہے. اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، معبود وہی ہوگا جو مخلوق نہیں ہوگا. سمجھ کے بات؟ جس چیز جو پیدا کی ہوئی چیز ہے وہ آپ کا معبود بننے کی صلاحیت نہیں ہے. معبود وہی ہوگا کہ جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، جس کو کسی نے پیدا نہیں. ہاں، یہ ایک بات گڑ یاد رکھ لیجئے، ہر وہ چیز جو پیدا کی گئی ہے وہ معبود بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی. معبود صرف ایک رب ذوالجلال ہے جس نے پوری کائنات عالم کو جی یعنی مرد کے سکون و راحت کے لیے عورت کو اس کا جوڑا بنا دیا. کیا بنا دیا؟ غیر کی بیٹی ہے. غیر کی نکاح سے پہلے کوئی اگر دست دراز ہاتھ پھیلائے تو طاقتور آدمی اس کی ہاتھ کاٹ دے گا، جوتے سے خبر لے گا. معاشرے میں ذلت کیا جاتا ہے. ہم گاؤں میں رہتے ہیں، اگر کوئی ایسا ککرم کرتا تھا تو ہمارے یہاں گاؤں میں چودھری لوگ اس کا بال کٹوا دیتے تھے اور اس کے چہرے کو کالا کر کے گدھے پر گھماتے تھے. لیکن نکاح ہو جاتا ہے تو باپ ماں عزیز رشتہ دار سب اپنی بیٹی کو سجا بسا کر کے ایک دم بیوٹی فل بنا کر کے لڑکے کو سپرد کر دیتا ہے جی. ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے نام پر تم کو حلال کی گئی ہے، لہذا اس کی قدر کرنا، اس کی قدر کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کی توفیق فرمائے. لیکن اتنی قدر نہ کیجئے کہ عبادت ہی بھول جائیے جی. اتنی قدر نہ کیجئے کہ خالق کو بھول جائیے، وہ بھی درس میں ہمارے گزر چکی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا. ہر چیز کا اللہ رب العالمین نے
जोड़ा पैदा किया। क्यों पैदा किया? ताकि अपने जोड़े से दूसरे को क्या मिले? सुकून मिले। गौरैया देखा होगा, परिंदा, वो भी अपने जोड़े के साथ रहता है। कबूतर को देखिए, वो भी जोड़े के साथ रहता है। कायनात आलम में हर चीज को अल्लाह ने जोड़ा बना करके एक की तलब दूसरे में डाल दी निजाम आलम को चलाने के लिए। तो ये किसकी दलील है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की दलील है। अल्लाह ताला हम सब और हमारे जोड़ों को सलामत रखे और क़यामत में अल्लाह बगैर हिसाब के बख्श दे। बस बाबा आज एक आयत हुई, व खलक़नाकुम अज़वाजा।